بالکل صحیح. حضرت جی کچھ ہمارے دوست ہیں جو اپنے سوالات آپ کے گوش گزار کرنا چاہیں گے. السلام علیکم حضرت جی. حضرت جی میرا نام اطہر افتخار ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے اور میں ایک انجینئر ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم ذکر الہی کی لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بھی تو ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ کلمہ طیبہ بھی ذکر ہے، تو آپ جو یہ ذکر اختیار کرتے ہیں یہ اتنا مختلف اور منفرد کیوں ہے؟ ایک فارسی کا جملہ ہے، سخن شناس نئی دل برا خطا اینجاست. محبوب سے کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے تو میں بات سمجھنے کی استعداد نہیں ہے، اصل قصور یہاں ہے، میرا قصور نہیں. بات میں مزے کی کرتا ہوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. بات یہ ہے بیٹے کہ قرآن ذکر ہے الحمدللہ، بلکہ اس سے آگے بڑھ جائیں. ہر کام جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے وہ بھی ذکر ہے، اس میں اللہ کی یاد موجود ہوتی ہے. یہ کام ایسے کیوں کر رہے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عملی ذکر ہے. بندہ ہر وقت عمل تو نہیں کرتا، بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے، سو بھی جاتا ہے. کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا سارا ذکر ہے، لیکن یہ ذکر لسانی ہے. اصل مصیبت یہ ہے کہ لوگ اس موضوع کو پڑھتے نہیں، سوال داغتے رہتے ہیں. جس بات کو آپ جانتے نہیں اس کے بارے سوال کیا کریں. یہ ذکر لسانی ہے، زبان سے ذکر کرنا. قرآن کا تقاضا جو ہے وہ ذکر کثیر ہے. کثیر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جتنے کام آپ کریں اس میں سب سے زیادہ جو کریں کام وہ ذکر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی رسول ہر حال میں علی کل احیانہ ہی، ہر حال میں ذکر کرتے تھے. جاگ رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، نیند مبارک میں ہیں، کہیں بات کر رہے ہیں، کوئی کام، لیکن ذکر جاری رہتا تھا. ان سے پوچھو وہ ذکر کون سا ہے جو نبی کریم ہر حال میں کرتے، علی کل احیانہ ہی، زندگی کے ہر حال میں کرتے تھے، وہ کون سا ہے؟ قرآن کریم جسے کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، سوئے ہوئے ہوں، ذکر کرتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ یہ سارے ذکر ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا. نماز ختم ہو گئی، جاؤ اپنا کام کاج کرو، روزی تلاش کرو، لیکن ذکر کثرت سے کرتے رہو. اس کا مطلب ہے نماز کے علاوہ بھی کوئی ذکر ہے. نماز تو ختم ہو، قضیت الصلاۃ، نماز مکمل ہو گئی. فانتشروا فی الارض، جاؤ اپنا کام کرو. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی روزی، اللہ کا دیا ہوا رزق تلاش کرو، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس موضوع پہ بے شمار لائبریریاں بھری ہوئی ہیں. غالباً میرا خیال ہے کوئی 500 کے قریب کتابیں تو اس موضوع پہ ہماری دارالفنون کی لائبریری میں بھی ہیں. تو لوگوں کو چاہیے ان چیزوں کا اس سبجیکٹ کو پڑھیں، سمجھیں. مطالبہ اللہ کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ کام جو زندگی میں کرو وہ ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ذکر کرتے تھے علی کل احیانہ. اللہ کے بندوں نے زندگی میں سب سے زیادہ کام دل کرتا ہے. ماں کے پیٹ میں دل جب بنتا ہے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. باقی وجود مکمل ہے یا نہیں، دل جب مکمل ہوتا ہے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور لبے گور تک دھڑکتا رہتا ہے. سب سے زیادہ کام وہ کرتا ہے. اس کی ہر دھڑکن کو جب اللہ سکھا دیا جاتا ہے تو ذکر کثیر ہو جاتا ہے. Assalamu alaikum Hazrat ji. وعلیکم السلام. My name is Noman. I am from England. And my question is, a lot of the ulama in the UK ask, where is the proof of lataifs in Quran and Hadith? Alhamdulillah. Your question is in English, but I'll answer in Urdu because
most of the people understand Urdu. Everybody is not going to understand English, but brother will translate it for you in English if you need it. سوال پھر جواب اس کا پھر وہی ہے کہ سخن شناس نہیں دل برا خطا اینجاز. اصل علماء اس موضوع کو پڑھتے نہیں ہیں. اور دیکھیں قرآن کا حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. وہیں حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو. اب نماز کے حکم پر پابندی لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ ابھی ہم زور کا وقت آئے گا تو زور پڑھیں گے، اب زور پڑھیں تو نہیں ہو سکتی، وقت کی پابندی ہوگی. نماز فرض ہوگی تو اس کے لیے وضو فرض ہو جائے گا، کپڑوں کا پاک ہونا فرض ہو جائے گا، پھر اس کی مخصوص رکعت ہوں گی، مخصوص طریقہ ہوگا، حرکات و سکنات یہ کرنی، یہ ساری قیدیں لگ گئیں کہ اس طریقے سے پڑھی جائے گی. حکم ہے روزہ رکھو. اب روزے کی آگے اوقات آگئے کہ طلوع فجر سے شروع ہوگا، غروب آفتاب پہ ختم ہوگا، اس میں آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا، ساری شرائط آ گئی. مخصوص مہینہ ہے، رمضان کے علاوہ آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، فرض روزہ صرف رمضان میں ہو. بلکہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ قضا ہو جائے تو اس کی قضا پھر رمضان میں نہیں ہوتی، ہمیشہ غیر رمضان میں ہوتی ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ قضا نہ ہو، کیونکہ پھر جب آپ رمضان تو جب آئے گا تو اس کے اپنے فرض ہوں گے، تو آپ غیر رمضان میں ہی قضا کریں گے، تو اس سے بہتر ہے قضا نہ کیا جائے جہاں تک ممکن ہو. اسی طرح حج کی حدود و قیود ہیں، لیکن جب ذکر کی بات آتی ہے تو کوئی حد و قید نہیں ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کسی حال میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر پر یہ قید ہے کہ کوئی امر خلاف شریعت نہ کیا جائے. آپ ذکر کا کوئی ایسا طریقہ شروع کر لیں جو خلاف شریعت ہو، وہ جائز نہیں ہے. شرعی حد کے اندر آپ کس طرح ذکر کرتے ہیں، سانس کے ذریعے ذکر کرتے ہیں، تصور کریے ذکر کرتے ہیں، لطائف پر ذکر کرتے ہیں، صرف قلب پر ذکر کرتے ہیں. تو اس کے لیے تو لائبریریاں بھری پڑی ہیں. علماء کو چاہیے کہ ان کتب کا مطالعہ کریں. اس 5-10 منٹ کے وقفے میں تو یہ جواب نہیں دیا جا سکتا. اور وہی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کرتے تھے، تو کیا ذکر کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، کیا ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ذکر کی تلقین کرتے ان کے سینے مبارک پہ دست اقدس پھیرا. کیوں پھیرا، سینے میں کیا بات ہے؟ تو یہ تو چیزیں علماء مطالعہ کریں تو پتہ چلے گی نا بچے. اس مختصر سے وقفے میں تو اتنی ڈیٹیل تو نہیں آ سکتی، لیکن یہ ضروری ہے کہ ذکر کے مدارج ہیں. ذکر لسانی پہ بھی یہی پابندی ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو، آپ کرتے رہیں. اس میں نماز بھی آ جاتی ہے، تلاوت بھی آ جاتی ہے، کلمہ بھی، لیکن قرآن کا مطالبہ اس سے پھر آگے ہے. کہتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا. جب آپ جہاد کر رہے ہیں، صف میں کھڑے ہیں، تو فرماتا ہے جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ہرگز پیچھے نہ ہٹو، واذکروا اللہ کثیرا. سر اڑ رہے ہیں، آگ برس رہی ہے، گولے برس رہے ہیں، تو نہ نماز کا وقت ہے نہ وظیفہ. کہتے ہیں نہیں، ذکر کثرت سے کرتے رہو. وہاں کون سا ذکر کثرت سے؟ آپ کیا جب جنگ ہو رہی ہے آپ بندوق پھینک کر نماز شروع کر دیں گے؟ آپ بندوق پھینک کر تسبیح اٹھا لیں گے؟ کوئی ذکر ایسا ہے جس کا قرآن حکم دے رہا ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی کثرت سے ذکر کرتے رہو. تو پھر علماء کو اس موضوع کو بھی تو پڑھنا چاہیے جس پر متقدمین سے لے کر آج تک لائبریریاں بھری پڑی ہیں. اسے پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت پھر اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.